گھر میں اس بہت بڑی تبدیلی کا سب سے کم اثر حمیدہ پر ہوا تھا، شاید اس لیے کہ گھر میں وہی سب سے زیادہ جہاں دیدہ تھی، اور اس لیے بھی کہ قابض ہو جانا اس کی فطرت میں نہیں تھا۔ برسوں پہلے، بہت پہلے اس نے جان لیا تھا اور سمجھ لیا تھا کہ شوہر ہوں یا بیٹے، مردوں کا تعلق باہر کی دنیا سے بھی ہوتا ہے۔ وہ پھیلنے والے ہوتے ہیں، بلکہ انہیں تو چھا جانے والا ہونا چاہیے۔ اس نے سمجھ لیا تھا کہ عورت کا کام مرد کو بنانا اور سنوارنا ہے، قابض ہونا نہیں۔ انہیں مردوں کو خود اعتمادی اور مضبوطی فراہم کرنی ہوتی ہے تاکہ وہ باہر نکلیں، اپنے فرائض انجام دیں اور اللہ کے حکم کے مطابق باہر پھیلیں، دوسروں کو متاثر کریں اور چھا جائیں۔ وہ پڑھی لکھی نہیں تھی، لیکن جانتی تھی کہ عورت کا کام شوہر کو اپنی زلفوں کا اسیر کر کے ان کے سائے میں سلا کر ان پر قابض ہو جانا نہیں ہے، اور بیٹے کو پلو سے باندھ کر رکھنا نہیں ہے۔ عورت کو تو اپنے مردوں کو ہر طرح کا سکون فراہم کرنا، ان کی دل بستگی کرنا ہے، ان سے تقاضے اور مطالبے کر کے بے سکون کرنا نہیں ہے۔ یہ بات نہ ہوتی تو گاؤں پر حملے والے دن وہ جمال دین اور وصال دین کو گھر سے نہ نکلنے دیتی، کم از کم وصال دین کو تو روک ہی لیتی۔ لیکن جیسے وہ یہ جانتی تھی کہ ان کے واپس آنے کا امکان بہت کم ہے، ویسے ہی وہ یہ بھی جانتی تھی کہ وہ اپنا فرض نبھانے جا رہے ہیں۔ وہ مردوں کا کام تھا، ان کی ذمہ داری تھی، اسے گھر میں رہ کر اپنی ذمہ داری نبھانی تھی، اور وہ اس نے نبھائی۔ نہ تو اسے شوہر اور بیٹے کو ان کا فرض یاد دلانے کی ضرورت تھی، اور نہ ان دونوں کو اسے اس کا فرض یاد دلانے کی۔ لوگ اپنے اپنے فرض کا خیال رکھنے لگے تو پھر کوئی مسئلہ ہی نہیں رہتا۔ جانے والے اور رخصت کرنے والے دونوں ایک دوسرے کو رب رکھا کہتے ہیں، اور بس آگے جو رب کی مرضی۔ اس نے نماز کے بعد عبدالحق کے لیے خاص طور پر کامیابیوں اور آسانیوں کے لیے دعا کی، اور جب ناشتے کے بعد وہ رخصت ہونے لگا تو اس کے سر پر ہاتھ رکھ کر دعا دی، اللہ تجھے ہمیشہ کی طرح وہاں بھی عزت دے پتر، اللہ تجھے تیرے مقصد میں کامیاب کرے۔ پھر ارجمند تھی، وہ بہت خوش تھی، اسے معلوم تھا کہ پھوپھا بھی بڑے افسر ہیں اور تایا جان تو ان سے بھی بڑے افسر ہیں، اور اب اس کے آغا جی بھی اس راستے پر قدم رکھ رہے ہیں اور انشاءاللہ سب سے بڑے افسر بنیں گے۔ اس کے لیے اس نے دعا بھی کی تھی، لیکن تھوڑی دیر بعد اسے ان کی کمی محسوس ہونے لگی۔ یہ وہ وقت تھا جس میں وہ ان سے پڑھتی تھی۔ اسے خیال آ رہا تھا کہ وہ وقت اسے کتنی خوشی دیتا تھا، اور یہ کہ اب وہ وقت اسے کبھی نہیں ملے گا۔ اب اس وقت میں وہ کبھی ان کے سامنے نہیں بیٹھے گی۔ اسے یاد تھا گزشتہ روز آغا جی نے اس سے کہا تھا، کل سے میں دفتر جایا کروں گا اور تمہیں پڑھا نہیں سکوں گا۔ کس شدت سے اس کا جی چاہا تھا کہ وہ نظریں اٹھا کر انہیں دیکھے، لیکن وہ اللہ میاں کی نافرمانی کر کے انہیں ناراض نہیں کرنا چاہتی تھی۔ آقا جی کو شاید اس کی خاموشی میں شکایت یا دل گرفتگی محسوس ہوئی ہوگی۔ انہوں نے چہکتے ہوئے کہا تھا، لیکن تمہیں کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ یہ آپ کیسے کہہ سکتے ہیں آغا جی؟ اس نے احتجاج کیا تھا۔ فرق تو بہت پڑے گا۔ اسی وقت اس کے اندر سے آواز آئی، زیادہ باتیں کرنے میں یہی تو نقصان ہوتا ہے، آدمی اللہ کو بھول جاتا ہے۔ اور وہ سہم گئی، مجھے معلوم ہے نا، تم نے ماشاءاللہ ثابت کر دیا ہے کہ اب تمہیں میری مدد کی ضرورت نہیں، اب تمہیں ویسے بھی داخلہ مل جائے گا۔ اس بار وہ اندر کی ڈانٹ کی وجہ سے خاموش رہی۔ فرق نہیں پڑے گا کا ایک مطلب تو یہ تھا، اسے خاموش دیکھ کر آغا جی نے جلدی سے وضاحت کی، اور دوسرا مطلب یہ ہے کہ میں عشاء کے بعد 1 گھنٹہ تمہیں پڑھا دیا کروں گا۔ اور وہ خوش ہو گئی، شکریہ آغا جی، تو یہ وقت نہ صحیح، دوسرا وقت صحیح، وہ محروم تو نہیں ہوئی ہے، اس نے سوچا۔ اور اس وقت کے لیے بھی ترکیب تھی اس کے پاس۔ اس نے کتابیں اٹھائیں اور حمیدہ سے کہا، میں پڑھنے کے لیے جا رہی ہوں دادی جان۔ ٹھیک ہے نکی، خوب دل لگا کر پڑھو۔ وہ کمرے میں چلی گئی اور اپنی جگہ پر بیٹھ گئی۔ فرق صرف اتنا تھا کہ سامنے آغا جی نہیں تھے۔ اس نے کاپی کھولی اور آغا جی کے دیے ہوئے سوال حل کرنے میں مصروف ہو گئی۔ انہماک ایسا تھا کہ تمام سوال حل کرنے کے بعد اس نے نگاہیں نیچے کیے کاپی سامنے بڑھاتے ہوئے کہا، یہ لیجیے آغا جی، میں نے سارے سوال حل کر لیے۔ چند لمحے ایسے ہی گزر گئے، نہ آغا جی نے ویل ڈن کہا اور نہ ہی اس کے ہاتھ سے کاپی لی۔ تب اس نے نظریں اٹھا کر دیکھا اور خالی کرسی کو دیکھ کر اسے یاد آیا کہ آغا جی تو دفتر گئے ہیں۔ اس کا دل اداس ہو گیا۔ پڑھنا بھول کر وہ آغا جی کے بارے میں سوچتی رہی۔ چند گھنٹوں ہی کی تو بات ہے، شام کو آغا جی واپس آ جائیں گے، پھر یہ کمرہ اتنا بدلا اتنا سونا سونا کیوں لگ رہا ہے، اور میں اداس کیوں ہوں؟ لیکن سچی بات یہ ہے کہ اداسی کی کیفیت اسے بہت اچھی لگ رہی تھی۔ پھر اسے خیال آیا، تایا نے کہا تھا کہ آغا جی کا کسی دوسرے شہر تبادلہ بھی ہو سکتا ہے، تو ایسا ہوا تو کیا ہوگا؟ دادی اماں تو تڑپ گئی تھی، انہیں اس کی تعلیم کی کتنی فکر تھی، اور تایا نے کہا تھا، آپ اطمینان سے شہزادی کے ساتھ یہاں رہیے گا، اپنے گھر میں آپ کا خیال رکھنے کے لیے ہم سب ہیں نا۔ اس خیال سے تو اسے ایسا لگا کہ اس کی جان نکل گئی ہے۔
ارے تو آغا جی دور چلے جائیں گے کسی اور شہر، اور جانے کب تک وہاں رہیں، ہو سکتا ہے کئی سال۔ اس کا دم گھٹنے لگا، سانس رکنے لگی۔ نہیں بھائی نہیں، میں تو مر ہی جاؤں گی، وہ بڑبڑائی۔ کوئی نہیں مرتا کسی کے بغیر، موت تو اللہ کے حکم سے آتی ہے۔ اندر سے تبصرہ آیا، لیکن میں خوش تو نہیں رہوں گی۔ یہ تو اللہ کا احسان ہے کہ اس نے تجھے یہاں پہنچا دیا، اس سے ملوا دیا۔ ایسا نہ ہوتا تو تو کہاں ہوتی؟ ذرا سوچ تو صحیح۔ اور ارجمند کو تھر تھری چڑھ گئی۔ واقعی وہ کہاں جاتی پھپھو کے بعد؟ تو سمجھ لے کہ یہ ملنا تو بس تیری بہتری تھا، تیری ضرورت تھی۔ ابھی وہ تجھے ملا کہاں ہے؟ اور ملا نہیں تو حق بھی تیرا کوئی نہیں، نہ دیکھنے کا، نہ کوئی آس لگانے کا۔ تو پھر قربت میں خوشی کیسی، اور جدائی کیسی، دکھ کیسا؟ لیکن آپ نے تو وعدہ کیا ہے مجھ سے، اس نے تڑپ کر شکایت کی۔ بچی ہے نا ابھی، شکایت بھی کرنے لگی۔ در در بھٹکنے سے بچایا تو اس پر شکر نہیں، الٹی شکایت۔ وعدہ یاد دلاتی ہے، وہ تو وعدہ ہی پورا کرنے کے لیے کرتا ہے، پر تجھے تو شکر کرنا بھی سیکھنا ہے، اور صبر کرنا بھی۔ اس سے راستے آسان اور منزل قریب ہوتی ہے، اور شکایت تو راستے کو لمبا بھی کر دیتی ہے، اور کٹھن بھی، اور منزل بھی دور ہو جاتی ہے۔ اس بار تو ارجمند پوری جان سے لرز کر رہ گئی۔ ہر بات جیسے اس کے دل و دماغ میں اتر گئی تھی۔ کیسے اسے سمجھایا جا رہا تھا؟ سچ ہے وہ یہاں نہ پہنچی ہوتی تو در در بھٹکتی، اور اسے تو کچھ بھی نہیں پتا، نہ دنیا کا اور نہ لوگوں کا۔ اللہ نے اس پر احسان کیا اور وہ شکایت کر رہی ہے۔ اس نے معصومیت سے دونوں ہاتھوں سے اپنے کان پکڑے، پھر رخساروں پر تماچے لگائے۔ اللہ میاں آپ کا شکر ہے، میں توبہ کرتی ہوں اللہ میاں، اب کبھی شکایت نہیں کروں گی، اب میں صبر بھی کروں گی اور آپ کا شکر بھی ادا کروں گی، مجھے معاف کر دیں۔ اللہ میاں آپ ہی راستہ دکھانے والے ہیں، آپ ہی راستہ دکھاتے ہیں، غلطیوں پر ٹوکتے رہیے، لیکن اللہ میاں نرمی سے، دیکھیں نا آپ کے سوا میرا کون ہے؟ کوئی بھی تو نہیں، سب کو آپ نے بلا لیا، بابا کو، امی کو، دادی کو، سب کو، اور اب پھپھو کو بھی۔ یہ کہتے کہتے اسے احساس ہوا کہ وہ پھر شکایت کر رہی ہے۔ اس نے پھر کان پکڑ لیے۔ نہیں میں شکایت نہیں کر رہی ہوں اللہ میاں، آپ کا شکر ہے۔ مجھے یاد ہے پھپھو کہتی تھی ہمیشہ اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے، اللہ کی طرف سے صرف بہتری ہوتی ہے، چاہے ہماری سمجھ میں نہ آئے۔ آپ کا شکر ہے اللہ میاں، میں بھول جاؤں، غلطی کروں تو مجھے معاف کر دیا کریں، سمجھا دیا کریں۔ دیکھیں نا میں تو چھوٹی سی بچی ہوں، اور آپ کے سوا مجھے کوئی سمجھانے والا بھی نہیں۔ جس کا اللہ ہے اس کی ساری کائنات ہے نادان بچی۔ اس وقت دروازے کی طرف سے آواز آئی، ارے ارجی اکیلی کیوں بیٹھی ہو؟ آغا جی کہاں ہیں تمہارے؟ ارجمند نے سر گھما کر دروازے کی طرف دیکھا، وہاں نور بانو کھڑی اسے دیکھ رہی تھی۔ نور بانو کے لیے وہ ایک عام سا دن تھا، اور دنوں کی طرح وہ سو کر اٹھی، معمول کے مطابق غسل خانے میں گئی، وہاں سے نکلی، سنگھار میز کے سامنے بیٹھ کر بالوں میں کنگھی کی، پھر وہ کمرے سے نکل آئی۔ اس وقت اسے ناشتے کی بڑی شدید طلب ہوتی تھی۔ عبدالحق کی اسٹڈی کے سامنے سے گزرتے ہوئے عادت کے مطابق وہ رکی اور اندر دیکھا۔ ایک ثانیے میں ہی اسے کئی تبدیلیوں کا احساس ہو گیا۔ پہلی بات تو یہ کہ ارجمند کی نظریں خلاف معمول اٹھی ہوئی تھیں، وہ ادھر دیکھ رہی تھی جہاں عبدالحق ہوتا تھا۔ دوسری تبدیلی یہ تھی کہ وہاں عبدالحق موجود نہیں تھا۔ ہاں یہ وہ کہہ سکتی تھی کہ اگر وہ موجود ہوتا تو اس وقت ارجمند کی نظریں اس کے چہرے پر ہوتی۔ ان تبدیلیوں کے باوجود اسے کسی غیر معمولی پن کا احساس نہیں ہوا۔ اس نے بس یہ سوچا، یہ عبدالحق اس وقت کہاں چلے گئے؟ اے ارجی، اس نے ارجمند کو پکارا، اکیلی کیوں بیٹھی ہو؟ آغا جی کہاں ہیں تمہارے؟ ارجمند نے سر گھما کر اسے دیکھا اور پہلے سلام کیا، پھر بولی، آغا جی تو چلے گئے آپی۔ نور بانو کمرے میں داخل ہو گئی۔ کہاں چلے گئے؟ اس نے حیرت سے پوچھا۔ آپ کو یاد نہیں آپی؟ انہیں تو آج سے دفتر جانا تھا۔ نور بانو کو شرمندگی سی ہوئی، وہ کھسیا گئی۔ ارے مجھے یاد ہی نہیں رہا، اس نے کہا۔ تو تم یہاں کیا کر رہی ہو؟ وہ تمہیں پڑھانا تو نہیں چھوڑیں گے، اب رات کو پڑھایا کریں گے۔ جی آپی، مگر ان کا دیا ہوا کام تو کرنا ہے۔ وہ تم کہیں بھی کر لیتی، یہاں آؤ گی تو وہ یاد آئیں گے نا۔ نور بانو کو احساس بھی نہیں تھا کہ وہ کیا کہہ رہی ہے۔ وہ تو ہر جگہ یاد آئیں گے آپی، ارجمند نے معصومیت سے کہا۔ اب یہاں کی عادت ہو گئی ہے نا، یہاں بیٹھنا اچھا لگ رہا ہے۔ ہاں یہ تو ہے، ٹھیک ہے تم کام کرو، نور بانو نے کہا اور پلٹ کر کمرے سے نکل آئی۔
तो आज से जिंदगी में ये तब्दीली आ गई, नूरबानो ने सोचा। नाश्ता करते हुए वो ज़ेरे लब मुस्कुरा रही थी। उसके नज़दीक ये तब्दीली खुशाइन थी, बल्कि वो तो आइंदा के इम्कानात की राह तक रही थी। वो इम्कानात जिनकी रहनुमाई मसूद साहब ने की थी। अब्दुल हक का तबादला किसी दूसरे शहर में भी हो सकता है। जब से उसने ये सुना था, ये उसका वो ख्वाब बन गया था जिसकी ताबीर का उसने पहले ही लम्हे से इंतजार शुरू कर दिया था। अगर तबादला होता और वो सब साथ जाते तो इसमें कोई खास बात नहीं थी। सिर्फ घर, शहर और गिरदो पेशी तो बदलता। नए शहर का ख्याल तो बहरहाल अच्छा लगता है, लेकिन अपना ये घर नूरबानो को बहुत पसंद था। मगर जब तबादले के इम्कान पर बात आगे बढ़ी तो वो उसका ख्वाब बन गया। इस इम्कान में पहली अच्छाई तो नूरबानो के तासुब की वजह से थी, क्योंकि हमीदा ने उसकी मुखालिफत की थी। और न जाने क्यों नूरबानो को हमीदा की मुखालिफत करना अच्छा लगता था। लेकिन यहाँ मुखालिफत की जरूरत ही नहीं थी। तबादले पर ना किसी का इख्तियार था और ना ही कोई उसे रोक सकता था। हमीदा को अर्जुमंद की तालीम की फिक्र थी और मसूद साहब ने यह कहकर मसला हल कर दिया था कि हमीदा और अर्जुमंद को यहाँ से कहीं जाने की कोई जरूरत नहीं। और हमीदा की खामोशी बताती थी कि उसने इस बात को कबूल कर लिया है। अंदर की बात यह थी कि नूरबानो के ख्याल में हमीदा की मौजूदगी में उसका इक्तिदार मुकम्मल नहीं होता था और मुकम्मल इक्तिदार उसका ख्वाब था। इसके लिए तो वो हमीदा के लिए बदतरीन बदख्वाह भी बन जाती थी, ऐसी कि कभी गौर करने पर उसे खुद भी इस पर शर्म आती थी। कभी वो सोचती कि हमीदा तो उसकी मोहसिन है, वो ना होती तो अब्दुल हक से उसकी शादी कैसे होती। ये नाकाबिले तरदीद हकीकत थी कि ये शादी हमीदा ने ही कराई थी, वरना अब्दुल हक तो मुंह से कुछ कहने वाला नहीं था और एतमाद से महरूम नूरबानो को भी हौसला हमीदा ने ही दिया था। लेकिन हमीदा में एक बहुत बड़ी खराबी थी, वो हर मामले में दखल अंदाजी करने की आदी थी। नूरबानो को उसकी नसीहतों की वजह से उससे चिढ़ हो गई थी और अब्दुल हक हमीदा का मुती था। नूरबानो को एहसास होता था कि उसका इक्तिदार सिर्फ रात का है, अधूरा और महदूद इक्तिदार। फिर हमीदा के दिमाग पर औलाद का भूत चढ़ गया। इस सिलसिले में उसने जो जो कुछ किया उसने नूरबानो की चिढ़ और बढ़ा दी। हमीदा जाने कहां कहां से क्या उठा लाती थी और फिर उससे फरमाइशें होती, ये खा ले, ये पी ले, ये पहन ले। इसमें नूरबानो को तौहीन का एहसास होता था। फिर यह सिलसिला अचानक ही रुक गया। शायद नहीं, यकीनन अर्जुमंद के आने के बाद शायद बड़ी बी को सब्र आ गया। उसने मुर्गी की तरह अर्जुमंद को अपने परों में छुपा लिया और अब्दुल हक के बच्चे के मामले में सब्र कर बैठी। लेकिन नूरबानो का दिल तो बुरा हो चुका था। वैसे पहले की बात और थी, अब तो नूरबानो का भी जी चाहता था कि उसका कोई बच्चा हो, वो उससे मोहब्बत करे, उसको पाले, उसे बड़ा होता देखकर खुश हो। अब उसे एहसास होता था कि ये तो बहुत बड़ी खुशी होती होगी, लेकिन इस मामले में वो डरती भी थी। उसे वो बात मालूम थी जो कोई भी नहीं जानता था। हमीदा हर बार किसी बुजुर्ग से, किसी मजार से कुछ लेकर आती और पूरे यकीन से इस्तेमाल करती। हर बार उसे यकीन होता कि इस बार नतीजा बरामद होगा, लेकिन होता कुछ भी नहीं था। ऐसा क्यों था ये नूरबानो जानती थी। रमजान की ताक रातों में औलाद ना होने की दुआ तो उसने की थी और बड़ी सच्चाई के साथ की थी। कबूलियत की रातों में कबूल होने वाली उसकी वो दुआ अब कोई और कैसे रद्द करा सकता था। अब उसकी समझ में आ गया था कि वो दुआ उसकी नादानी थी। औलाद की अहमियत तो उसकी समझ में अब आई थी। वो खुद भी इसकी जरूरत महसूस करती थी, बल्कि वो जान गई थी कि इस महरूमी की वजह से अब्दुल हक भी उससे दूर हो सकता है। हालांकि उसकी कुर्बत की खातिर उसने वो दुआ की थी। जब उसकी समझ में ये बात आ गई और हमीदा ने उसे जिता भी दिया कि औलाद की खातिर तो वो अब्दुल हक को दूसरी शादी पर भी मजबूर कर सकती है, तो वो डर गई। उसने ना सिर्फ ये कि औलाद के लिए दुआ शुरू कर दी, बल्कि वो अपनी पिछली अहमकाना दुआ पर तौबा भी करने लगी। लेकिन अब इतने दिन गुजर जाने के बाद उसे यकीन हो गया कि उसकी कबूल हुई दुआ अब मनसूख होने वाली नहीं। अब्दुल हक की तरफ से तो उसे यकीन था, किसी भी चीज के मिलने या ना मिलने को अल्लाह की तरफ से समझना और उसे कबूल करना उसका ईमान था। और वो उससे ऐसी मोहब्बत करता था कि किसी और से मोहब्बत कर ही नहीं सकता था। लेकिन हमीदा की तरफ से तो खतरा था। अब्दुल हक हमीदा का हुक्म टाल नहीं सकता था और हमीदा किसी भी वक्त उसे दूसरी शादी का हुक्म दे सकती थी। शायद यही सबसे बड़ी वजह थी कि नूरबानो को तबादले का ख्याल अच्छा लगा। उसके बस में होता तो वो हमीदा से दूर, बहुत दूर रहकर जिंदगी गुजार देती। बहरहाल उसे एक दुआ और मिल गई, अब्दुल हक के तबादले की। दोपहर का खाना तो सब साथ ही खाते थे। आगा जी का ख्याल आया तो अर्जुमंद की भूख उड़ गई। उनके बगैर खाना क्या अच्छा लगेगा। फिर दूसरे ख्याल ने उसे तड़पा दिया, पता नहीं आगा जी ने वहां खाना खाया हो या नहीं, वो कुछ लेकर भी तो नहीं गए। सो खाने के वक्त उसने खाने से इनकार कर दिया। क्या बात है निकी, खाना क्यों नहीं खाती? हमीदा ने पूछा।
طبیعت تو ٹھیک ہے ارجی، نور بانو کے لہجے میں تشویش تھی۔ مجھے جلدی بھوک لگ گئی تھی تو میں نے پہلے ہی کھا لیا، یہ کہہ کر وہ کمرے سے نکل آئی۔ باہر ڈرائنگ روم میں صوفے پر بیٹھ کر وہ سوچنے لگی کہ آغا جی اس وقت کیا کر رہے ہوں گے، مگر ڈائننگ روم سے آنے والی آوازیں اسے ڈسٹرب کر رہی تھیں۔ وہ وہاں سے اٹھنے کا ارادہ ہی کر رہی تھی کہ وہاں ہونے والی گفتگو سننے پر مجبور ہو گئی۔ کیا ہوا اماں، ہاتھ کیوں روک لیا تم نے؟ نور بانو نے کہا۔ نہ دھیے، کھایا نہیں جائے گا مجھ سے، نوالے حلق میں پھنس رہے ہیں، حمیدہ نے جواب دیا۔ ایسا کیا ہو گیا اماں؟ عبدالحق کے ساتھ کھانے کی عادت ہے نا، اس کی یاد آ رہی ہے۔ اور ڈرائنگ روم میں بیٹھی ارجمند کی آنکھیں یہ سن کر نم ہو گئیں۔ اس کا اور دادی اماں کا ایک سا حال تھا۔ اب ایسا کیا اماں، مرد تو باہر جاتے ہی ہیں نا، نور بانو نے کہا۔ میں بھی ان کی کمی محسوس کر رہی ہوں، لیکن کھانا پینا تو نہیں چھوڑ بیٹھوں گی، یہ تو روز کی بات ہے، 2-4 دن میں عادی ہو جاؤں گی دھیے، تو کھا آرام سے۔ چند لمحے خاموشی رہی، پھر نور بانو نے کہا، تم پریشان کیوں ہو اماں؟ پتہ نہیں وہاں اسے کھانے کو کچھ ملا بھی ہوگا یا نہیں، حمیدہ کے لہجے میں فکر مندی تھی۔ ارے اماں، بلا وجہ پریشان ہوتی ہو، نور بانو ہنسنے لگی۔ بھائی وہاں چچا جان ہیں، وہ بھی تو کھاتے ہوں گے نا، تو ان کے ہوتے ہوئے کیا وہ اکیلے کھانا کھا لیں گے؟ ہاں یہ تو ہے، پر دھیے تجھے بھی خیال تو کرنا چاہیے۔ کیسا خیال اماں؟ کس بات کا خیال؟ یہی کہ نہ تجھے اس کے ناشتے کی فکر ہے نہ کھانے کی۔ تو کیا وہ ناشتہ کر کے نہیں گئے؟ باہر بیٹھی ارجمند اب ہر بات بڑے غور سے، بڑے دھیان سے سن رہی تھی۔ وہ تو نسیمہ نے اسے دے دیا تھا، پر بیوی تو ہے اس کی، حمیدہ کے لہجے میں ہلکی سی تلخی تھی۔ تو روز نسیمہ ہی دیتی تھی انہیں ناشتہ، وہ بھی غلط تھا۔ کام تو یہ تیرا ہے دھیے، پہلے کبھی نہیں کہا تم نے، نور بانو نے چڑھ کر کہا۔ گھر میں ہوتا تھا نا اس لیے، حمیدہ نے اداسی سے کہا۔ پر دھیے بیوی کو شوہر کا خیال رکھنا ہوتا ہے، یہ بھی تو بتاؤ کہ خیال کیسے رکھا جاتا ہے؟ اللہ بخشے وصال دین کے ابا کو انہیں سویرے ہی کھیتوں پر جانا ہوتا تھا۔ حمیدہ کی آواز جیسے بہت دور سے آ رہی تھی۔ میں صبح اٹھ کر ان کے لیے ناشتہ بناتی، ناشتہ کرا کے انہیں بھیجتی، پھر دوپہر کا کھانا تیار کرتی اور خود جا کر انہیں دے کر آتی۔ پھر وصال دین بڑا ہو گیا تو وہ کھانا لے جانے لگا، مگر پھر وہ دہلی چلا گیا تو میں نے دوبارہ یہ کام سنبھال لیا۔ نور بانو کی نگاہوں میں خاموش طبع وصال دین کی صورت پھر گئی، مگر اس نے شوخ لہجے میں کہا، تو یہ کام تو میں بھی کر لوں گی اماں، میں کھانا لے کر ان کے دفتر چلی جایا کروں گی۔ میں یہ نہیں کہہ رہی ہوں دھیے، بات تو خیال رکھنے کی ہے۔ حمیدہ شاید کھسیا گئی تھی۔ مردوں کے دل ایسے ہی جیتے جاتے ہیں، خیال رکھ کر انہیں محبت کا احساس دلایا جاتا ہے۔ اس سے بھی بہتر طریقے ہیں اماں، نور بانو شوخی سے ہنسی۔ اس ہنسی میں کوئی بھید، کوئی اسرار تھا جو ارجمند سمجھ نہیں سکی۔ تو نہیں سمجھے گی دھیے، اللہ نے میرے پتر کے دل کو تیری اتنی محبت ویسے ہی دے رکھی ہے نا، اس لیے تجھے قدر نہیں اس کی، حمیدہ نے کہا۔ پھر اچانک اس کے لہجے میں ملامت آ گئی۔ اور جن طریقوں کی تو نے بات کی ہے وہ تو ہر عورت کو آتے ہیں، اگر ان سے گزارا ہوتا نا تو دنیا کی کوئی عورت اپنے مرد کی خدمت نہیں کرتی، لیکن نہیں، جسے اپنے مرد سے محبت ہوگی وہ تو خدمت کرے گی ہی۔ اماں سچ کہہ رہی ہوں، تمہاری بات میری سمجھ میں نہیں آئی۔ اب نور بانو کے لہجے میں کچھ شرمساری تھی۔ تیرے ابا بھی تو سرکاری نوکری کرتے تھے نا، حمیدہ کو جیسے یاد آ گیا۔ جی اماں، تو نے اپنی امی کو ان کا خیال رکھتے نہیں دیکھا؟ نہیں اماں، نور بانو نے اداسی سے کہا، ہمارے ہوش سنبھالنے سے پہلے ہی تو ابا رخصت ہو گئے تھے۔ پھر تیرا قصور نہیں میری بیٹی، حمیدہ نے بہت خلوص اور محبت سے کہا۔ بیٹیاں یہ سب کچھ دیکھ کر ہی تو سیکھتی ہیں، اور پھر میری امی کو تو وقت ہی نہیں ملا کہ مجھے یہ سب سکھاتی۔ اس نے کچھ توقف کیا، پھر بولی، اب میں تجھے سکھا رہی ہوں نا؟ اچھا اماں، اب کوشش کروں گی۔ باہر بیٹھی ارجمند نے دل میں سوچا کہ اس کی تربیت کرنے والا بھی کوئی نہیں تھا، اللہ نے یہ سب باتیں اس تک پہنچا دی۔ ہر بات اس نے اپنے حافظے پر نقش کر لی تھی۔ ویسے اسے یاد تھا اس کی امی بابا کی بہت خدمت کرتی تھیں، ان کے بغیر کبھی کھانا نہیں کھاتی تھیں، اور سونے سے پہلے منع کرنے کے باوجود وہ بابا کی ٹانگیں دباتی تھیں، کبھی سر میں تیل لگاتی تھیں۔ تو یہ ہوتی ہے محبت، اور یہ ہوتی ہے خدمت۔ اچھا ہوا مجھے معلوم ہو گیا، اس نے تمانیت سے سوچا۔ اور دیکھ، کھانا تو یعقوب کے ہاتھ بھی تو دفتر بھجوا سکتی ہے، اندر حمیدہ نے نور بانو سے کہا۔ ٹھیک ہے اماں۔ شام ہو گئی اور یعقوب عبدالحق کو لانے کے لیے گاڑی لے کر نکلا تو نور بانو نے سوچا کہ جو خیال رکھنا آسان ہے وہ تو رکھا جائے۔ اس خیال کے تحت اس نے نسیمہ کو چائے تیار رکھنے کی ہدایت کی اور خود ارجمند کے ساتھ باہر لان میں چلی آئی۔
कोई खास बात है आपी? अर्जुमंद ने तजस्सुस भरे लहजे में पूछा। नूरबानो उसे लेकर लॉन में सदर दरवाजे के ऐन सामने वाली बेंच पर बैठ गई। अभी तुम्हारे आगा जी आएंगे ना, उनका इस्तकबाल करेंगे, उसने मुस्कुराते हुए कहा। अर्जुमंद ने हमीदा की गुफ्तगू सुनकर याद ही नहीं रखी थी, बल्कि अपने तौर पर इसे आगे भी बढ़ाया था। उसने दिल में सोचा, इससे तो बेहतर ये होता कि आप ही गुसल खाने में आगा जी के कपड़े तैयार करके लटकाती, वो बाथरूम से ताज़ा दम होकर निकलते तो वो अपने हाथों से बनाई हुई चाय लेकर कमरे में उनकी मुंतजिर होती, और कौन जाने आगा जी कहते, ये क्या? अरे भाई, लॉन में सबके साथ बैठकर चाय पियेंगे, देखो ना, दोपहर का खाना तो हम साथ नहीं खा सके, अब शाम की चाय तो साथ पी लें। लेकिन उसने नूरबानो से कुछ कहा नहीं, ये उसका मामला था ही नहीं। थोड़ी देर बाद गाड़ी वापस आई, मगर अब्दुल हक उसमें नहीं था। नूरबानो परेशान हो गई। उसने आवाज देकर याकूब को बुलाया। याकूब, तेरे साहब नहीं आए? उसने पुरतशवीश लहजे में पूछा। जी मेम साहब, वो मसूद साहब के साथ कहीं चले गए, बोला मैं उनके साथ ही आ जाऊंगा, तुम जाओ। ये सुनकर नूरबानो का चेहरा गुस्से से सुर्ख हो गया। वो पैर पटकती हुई घर के अंदर चल दी। अर्जुमंद उसके पीछे थी। फिर नूरबानो ड्राइंग रूम में बैठ गई और अर्जुमंद अपने कमरे में चली गई, जो दरहकीकत दादी अम्मा का कमरा था। आपी बिल्कुल समझदार नहीं है, उसने तासुब से सोचा। गुस्सा बहुत करती हैं। जरा गौर करने पर यह बात उसकी समझ में आ गई कि नूरबानो किसी को कुछ देने से ज्यादा लेने की फिक्र करती हैं। अलबत्ता उसके मामले में उसका रवैया मुख्तलिफ है। क्या हुआ निक्की, क्या सोच रही है? हमीदा ने उसे गहरी सोच में देखकर पूछा। कुछ नहीं दादी अम्मा, ऐसे ही। थोड़ी देर बाद अब्दुल हक कमरे में आया। उसने आते ही हमीदा को सलाम किया और उसके पास बैठ गया। हमीदा ने उसके सर पर हाथ फेरा और दुआ दी। तुम कैसी हो अर्जी? अब्दुल हक ने उससे पूछा। होमवर्क कर लिया ना तुमने? जी आगा जी। पुत्र, कैसा रहा तेरा ये पहला दिन? हमीदा ने पूछा। बहुत अच्छा अम्मा, चचा जान ने एक दिन में इतना कुछ सिखा दिया कि मैं बरसों में नहीं सीख सकता। वो जुमला पूरा ना कर सका क्योंकि नूरबानो आंधी तूफान की तरह कमरे में दाखिल हुई थी। उसका चेहरा गुस्से से तमतमा रहा था और जिस्म लरज रहा था। अब्दुल हक ने हैरत से उसे देखा। वो कमर पर दोनों हाथ रखे उसके सामने खड़ी हो गई। क्या हो गया, इतनी बरहम क्यों हो? उसने पूछा। ये पूछे क्या नहीं हुआ, नूरबानो ने तुनक कर कहा। पहले तो मैं जनाब की वापसी का इंतजार करती रही, फिर याकूब ने आकर बताया कि आप मसूद साहब के साथ चले गए हैं। ये भी कोई बात है? देखो नूरबानो, मैं इस पर माजरत नहीं करूंगा, अब्दुल हक ने बड़े तहम्मुल से कहा। अभी मैं ठीक से नहीं जानता, लेकिन समझ सकता हूँ कि दफ्तर में किसी भी वक्त कोई काम पड़ सकता है, इसलिए तुम अपने तौर पर मुझ पर आने के वक्त की पाबंदी लगाने की कोशिश ना करो। मुझे देर भी हो सकती है। तो फिर याकूब को क्यों बुलाया था? पहला दिन था ना, मैंने तो दफ्तर की शक्ल भी नहीं देखी थी, अब्दुल हक ने हंसते हुए कहा। मुझे क्या पता था कि देर भी हो सकती है। लेकिन नूरबानो का पारा नीचे नहीं आया। अर्जुमंद सर झुकाए बैठी थी और हमीदा हैरत और अफसोस से उसे देख रही थी। तो फिर याकूब को वापस क्यों भेज दिया? ना भेजता तो तुम और परेशान होती। मुझे बात पूरी करने दे। और आप किसी दफ्तरी काम से नहीं रुके थे, आप तो मसूद साहब के साथ थे। अब अब्दुल हक के चेहरे पर सख्ती और संगीनी उभर आई। सुनो नूरबानो, ये बाहर के मामलात हैं जिन पर मैं घर में बात करना कभी पसंद नहीं करूंगा, उसने सख्त लहजे में कहा। बस आज इस पर आखिरी बार बात हो रही है। चचा जान दफ्तर में मेरे अफसर हैं और मैं उनका मातहत। उन्होंने मुझे दफ्तरी काम से ही रोका था, लेकिन जाती तौर पर भी मैं उनका हुक्म नहीं टाल सकता। और ये भी जहन में रखो कि मैं अपने किसी जाती काम से भी दफ्तर के बाद कहीं जा सकता हूँ, इसलिए बेहतर है कि तुम मेरा इंतजार ना किया करो। जिल्लत के एहसास से नूरबानो की आंखों में आंसू आ गए। चलें ठीक है, देर हो गई। आप आए तो मैं ड्राइंग रूम में आपका इंतजार कर रही थी। मैंने सलाम किया, आपने जवाब तक नहीं दिया और सीधे यहाँ चले आए जैसे मैं कुछ हूं ही नहीं। ये कहकर वो बाकायदा रोने लगी। मुझे ये रोना धोना अच्छा नहीं लगता, और वो भी बिला वजह का, अब्दुल हक ने झुंझुलाकर कहा। मैंने सलाम का जवाब दिया था, लेकिन गुस्से में आदमी का दिमाग माफ हो जाता है और समात मुअत्तल। तुमने नहीं सुना तो मैं क्या करूं? और दूसरी बात ये कि घर आकर मैं सबसे पहले अम्मा को सलाम करूंगा। ये अम्मा का हक और मेरा फर्ज है, इस पर कभी मुझसे शिकायत न करना। नूरबानो अंदर ही अंदर सदमे से बेहाल हो गई। हमीदा की ये फोकियत ही तो उसे खटकती थी। काश तबादला हो जाए जल्दी से। नूरबानो, तू भी बच्ची बन जाती है धिये, चल इधर आ, मेरे पास बैठ। हमीदा ने माहौल की कशीदगी कम करने की कोशिश की। नूरबानो के लिए वो डूबते को तिनके का सहारा था। वो उसके पास जा बैठी। उसी लम्हे नसीमा हिदायत के मुताबिक चाय ले आई। ट्रॉली पर चंद प्लेटों में बिस्किट भी थे।
نہیں بھائی، دن بھر میں آپ سب کو مس کرتا رہا ہوں، عبدالحق نے یوں ہلکے پھلکے انداز میں کہا جیسے کچھ ہوا ہی نہ ہو۔ دوپہر کا کھانا ہم ساتھ نہیں کھا سکتے، مگر شام کی چائے تو ساتھ پی سکتے ہیں، اور وہ بھی لان میں۔ بس میرے آنے کے بعد شام کی چائے کا اہتمام لان میں کیا کرو۔ ارجمند خوش ہو گئی۔ بالکل یہی تو اس نے سوچا تھا۔ اللہ کا شکر ہے وہ آغا جی کو سمجھنے لگی ہے۔ لیکن آپ کے آنے کا تو کوئی ٹھکانہ ہی نہیں ہوگا۔ نور بانو اب بھی باز نہیں آئی۔ عبدالحق کے چہرے کا رنگ متغیر ہو گیا۔ جس سے صبر نہ ہو وہ پہلے ہی پی لے، اور جس کا جی چاہے میری آمد کا انتظار کر لے۔ حمیدہ اٹھ کھڑی ہوئی۔ چلو باغیچے میں، نسیمہ چائے وہیں لے آؤ۔ نور بانو بھی سب کے ساتھ تھی، مگر اس کا موڈ بہت خراب تھا۔ حمیدہ نے اسی رات نور بانو کو اپنے پاس بٹھا کر سمجھایا، دیکھ دھیے، میں تیری ماں ہی ہوں، اس لیے تجھے سمجھاتی ہوں۔ تجھے تو کچھ بھی نہیں آتا، تو عبدالحق کا خیال رکھنا سیکھ لے۔ اب کیا ہے اماں؟ نور بانو جھنجھلا گئی۔ مرد کام سے واپس آتا ہے تو تھکا ہارا اور چڑچڑا ہوتا ہے۔ گھر سے دوری، کام کی تھکن اور 10 باتیں ایسی ہوئی ہوتی ہیں جو اس کی مرضی کے خلاف ہوں، تو ایسے میں گھر آ کے اسے شکایت سننا اچھا نہیں لگتا۔ اب نہیں کروں گی اماں، میں تجھے یہ بتا رہی ہوں کہ کیا کرنا چاہیے۔ بیوی شوہر کے آنے سے پہلے نہا دھو کر وہ کپڑے پہنے جو شوہر کو اچھے لگتے ہوں، چہرے پر سرخی پاؤڈر لگائے تاکہ وہ اسے دیکھ کر خوش ہو، تازہ دم ہو جائے، اور ہر وہ کام کرے جس سے شوہر کو خوشی ملتی ہو۔ نور بانو نے سوچا، یہ نسخہ تو آسان ہے، دوپہر والے کام تو مشکل بھی تھے اور اسے ضروری بھی نہیں لگ رہے تھے۔ رات کی رانی والا نسخہ تو اسے پہلے ہی آتا تھا، اب یہ شام کا گر بھی اس میں شامل کر لے۔ عبدالحق ارجمند کو پڑھانے بیٹھا تو نور بانو اپنی تیاریوں میں لگ گئی۔ عبدالحق کمرے میں آیا تو رات کی رانی مہک رہی تھی۔ شام کی تلخی کا دور دور تک نام و نشان بھی نہیں تھا۔ وہ خود بھی بات دل میں رکھنے والا آدمی نہیں تھا، اور بیوی اسے محبوب بھی بہت تھی۔ وہ خوش ہو گیا، لیکن اب وہ پہلے والی راتیں نہیں رہی تھیں۔ جب سے عبدالحق نے ارجمند کو پڑھانے کے لیے جلدی اٹھنا شروع کیا تھا، پہلے والی بات نہیں رہی تھی، مگر اب تو دن بھر کی تھکن تھی۔ عبدالحق کو نیند آ گئی، وہ سویا اور بے سود ہو کر سویا۔ نور بانو جاگتی رہی، اسے تو دیر تک جاگنے کی عادت تھی۔ وہ سوتے ہوئے عبدالحق کو دیکھ کر کڑھتی رہی، کیا اب وہ راتیں بھی پلٹ کر نہیں آئیں گی؟ بظاہر تو یہی لگتا ہے، لیکن تبادلہ ہو جائے تو یہ ایسا ناممکن بھی نہیں۔ بہت دیر تک وہ کروٹیں بدلتی رہی، پھر جھنجھلاہٹ ہونے لگی۔ وہ اٹھ کر بیٹھ گئی۔ چند لمحے وہ سوچتی رہی، پھر اٹھی اور کمرے سے نکل آئی۔ اس کا رخ اسٹڈی کی طرف تھا۔ اسٹڈی میں لائٹ آن کرنے کے بعد وہ کتابوں کی دیواری شیلف کی طرف بڑھی۔ یہ وہ شیلف تھا جس میں اردو ادب کی کتابیں رکھی تھیں۔ اس نے ایک کتاب نکالی اور پڑھنے کے لیے بیٹھ گئی۔ وہ پہلا موقع تھا کہ اسے مطالعے کا خیال آیا تھا۔ اگلی صبح ارجمند نماز اور تلاوت قرآن کے بعد باورچی خانے میں چلی گئی۔ اس کے ذہن میں حمیدہ کی باتیں تھیں۔ نور بانو ابھی سو کر نہیں اٹھی تھی۔ اس نے سوچا وہی عبدالحق کے ناشتے کا اہتمام کر لے۔ شاہانہ سے اس نے کھانا پکانے کی کئی ترکیبیں سیکھی تھیں۔ پکانے کا اسے شوق بھی بہت تھا۔ نور بانو کھانا بہت اچھا پکاتی تھی، اور اس نے نور بانو سے سیکھا تھا، بلکہ کبھی کبھی تو رات کا کھانا وہ پکاتی بھی تھی۔ اس وقت اس نے شاہانہ کی ترکیب سے فرینچ ٹوسٹ بنا لیے۔ اس نے سوچا تھا کہ ایک جیسا ناشتہ بھی تو برا لگتا ہوگا، مختلف ناشتہ ملتا رہے تو یقیناً اچھا لگے گا۔ کسی دن پوریاں تل لی، کسی دن پراٹھے اور رات کا سالن، کسی دن فرائے انڈوں کے ساتھ پراٹھے، اور کسی دن مکھن ڈبل روٹی۔ اس نے حمیدہ کو بتا دیا تھا کہ آج سے اسے عبدالحق کے ساتھ ناشتہ کرنا ہوگا۔ عبدالحق صبح حمیدہ کو سلام کرنے کے لیے آیا تو حمیدہ نے اسے روک لیا۔ اب تو میرے ساتھ ناشتہ کیا کر پتر۔ آپ نے ابھی ناشتہ نہیں کیا؟ عبدالحق نے حیرت سے پوچھا، کیونکہ روز وہ پہلے ہی ناشتہ کر چکی ہوتی تھیں۔ نہیں، اب روز تیرے ساتھ ہی ناشتہ کیا کروں گی۔ اس کی کیا ضرورت ہے اماں؟ عبدالحق شرمندہ ہونے لگا۔ آپ کی تو عادت ہے بہت پہلے ناشتہ کرنے کی، اب اس وقت کی عادت ہو جائے گی۔ دوپہر کو بھی تو تیرے ساتھ کھانا کھانے کی عادت تھی۔ عادتیں تو بدلنی پڑتی ہیں آدمی کو۔ اسی وقت نسیمہ ناشتے کی ٹرالی لے آئی۔ آج تو کوئی نئی چیز نظر آ رہی ہے، عبدالحق نے ٹوسٹ دیکھتے ہوئے کہا۔ یہ کیا بنایا ہے نسیمہ؟ پتہ نہیں صاحب۔ عبدالحق اس کے جواب پر حیران ہو رہا تھا کہ حمیدہ نے فخریہ لہجے میں کہا، یہ میری نکی نے بنایا ہے۔ عبدالحق کے لیے وہ ایک اور حیرت تھی۔ ارے، اسے یہ سب کرنا بھی آتا ہے؟ ہر چیز سیکھنے کی کوشش کرتی ہے نکی۔ تو اسے بھی تو بلائیں ناشتے پر، وہ بھی تو ہر روز آپ کے ساتھ ہی ناشتہ کرتی تھی۔ حمیدہ نے نسیمہ سے کہا کہ وہ ارجمند کو بھیج دے۔ عبدالحق نے چائے کی پیالی حمیدہ کے سامنے رکھی اور پلیٹ پر ٹوسٹ رکھ دیا۔ لیجیے اماں، اس نے کہا۔ خود وہ خوفزدہ تھا
کہ نہ جانے ارجمند نے کیا تجربہ کیا ہوگا۔ حمیدہ نے ٹوسٹ کا ٹکڑا منہ میں رکھا اور بے ساختہ بولی، واہ بہت مزے کا ہے، سواد آ گیا۔ عبدالحق کو حوصلہ ہوا، اس نے بھی ٹوسٹ لیا، وہ واقعی بہت مزے کا تھا، بالکل نئی چیز، وہ خوش ہو گیا۔ ارجمند پلیٹ میں ٹوسٹ لے کر آئے۔ آ نکی تو بھی بیٹھ جا، حمیدہ نے کہا۔ ارجمند بیٹھ گئے۔ عبدالحق نے کہا، تم نے تو کمال کر دیا ارجی، یہ سب کچھ بھی آتا ہے تمہیں؟ جی سیکھ رہی ہوں، ارجمند نے آہستہ سے کہا۔ تو بتا پڑھنے میں کیسی ہے میری نکی، اسکول میں داخلہ ہو جائے گا نا اس کا؟ حمیدہ نے عبدالحق سے کہا۔ مجھے تو حیرت ہوتی ہے اماں، یہ اتنا جلدی سیکھتی ہے کہ کیا بتاؤں، اس کے داخلے میں کوئی دشواری نہیں ہوگی۔ حمیدہ نے محبت سے ارجمند کو دیکھا۔ جس گھر میں بھی جائے گی میری نکی وہ روشن ہو جائے گا۔ میں یہاں بہت خوش ہوں اماں، ارجمند نے اداسی سے کہا۔ کیا آپ مجھے یہاں سے نکال دیں گی؟ حمیدہ کو اس کی معصومیت پر اور پیار آیا۔ لڑکیاں تو پرایا دھن ہوتی ہیں نکی، ہر ایک کو جانا ہوتا ہے ایک دن، قدرت کا قانون ہے نا، میرے بس میں ہو تو تجھے جانے ہی نہ دوں کبھی۔ تو سب سے بڑی آپ ہی ہیں دادی اماں، آپ روکیں گی تو مجھے کوئی نہیں نکال سکے گا۔ عبدالحق اس گفتگو سے کھسیا رہا تھا۔ ناشتہ کر کے وہ دفتر چلا گیا۔ ارجمند نے نسیمہ سے کہہ دیا کہ نوربانو کا ناشتہ بھی وہی بنائے گی، پھر وہ اپنی کتابیں اور کاپیاں لے کر اسٹڈی میں آ گئی۔ ذرا دیر میں وہ پڑھائی میں منہمک ہو گئی، پھر نوربانو کی آواز نے اسے چونکا دیا اور وہ اٹھ کھڑی ہوئی۔ اسے باورچی خانے کی طرف جاتے دیکھا تو نوربانو نے کہا، کہاں چلی ارجی؟ آج سے ناشتہ میری ذمہ داری ہے آپی۔ ارجمند کو اس خدمت کا صلہ بھی فوراً ہی مل گیا۔ نوربانو نے فرینچ ٹوسٹ کی تعریف کی۔ یہ تم نے کہاں سے سیکھا ارجی؟ شاہانہ باجی سے۔ اچھا ہے نا آپی؟ ہاں اچھا ہے، مگر اس سے ملتی جلتی ایک دیسی چیز مجھے بنانی آتی ہے، کھاؤ تو انگلیاں چاٹتی رہ جاؤ۔ یہ تو انگریزی ترکیب ہے نا، ہمارے دیسی کھانوں سے اچھے نہیں ہو سکتے ان کے کھانے، مجھے بتائیں نا آپی، ارجمند نے اشتیاق سے کہا۔ انہیں شاہی ٹکڑے کہتے ہیں، مگر وہ بہت جلدی نہیں بنتے، محنت بھی زیادہ کرنی ہوتی ہے اور وقت بھی زیادہ لگتا ہے۔ ارجمند نے جھٹ ایک کاپی کھولی اور قلم سنبھال لیا۔ آپ ترکیب تو بتائیں آپی۔ لو تو لکھو گی کیا؟ جی آپی، میں تو ہر کھانے کی ترکیب لکھ لیتی ہوں، یہ کاپی میں نے مخصوص کر لی ہے اس کے لیے۔ نوربانو بتاتی رہی اور ارجمند نوٹ کرتی رہی۔ ٹھیک ہے آپی، کل تو نہیں، 2-4 دن بعد میں آپ کو ناشتے میں کھلاؤں گی شاہی ٹکڑے، اس نے کہا۔ دیکھیں گے، نوربانو نے چیلنج کیا۔ دوسرا ہفتہ شروع ہونے کے بعد عبدالحق کی زندگی کا عادی ہو گیا۔ دفتر اس کے لیے ایک جز وقتی گھر بن گیا اور دفتر کے ساتھ ہی گھر کے افراد جیسے لگنے لگے۔ مسعود صاحب تو ویسے ہی اس کے لیے گھر کے بزرگ تھے۔ اس کا پرسنل سٹاف بہت اچھا تھا۔ ذوالفقار بہت کم گو اور بہت محنتی تھا، کام میز پر چھوڑ کر گھر جانا اسے گوارا ہی نہیں تھا۔ 3 بار ایسا ہوا کہ عبدالحق عصر کی نماز پڑھ کر گھر جانے کے لیے دفتر سے نکلا تو ذوالفقار بیرونی کمرے میں ٹائپنگ میں مصروف تھا۔ کیوں بھائی، گھر نہیں جانا؟ عبدالحق نے اس سے پوچھا۔ ذوالفقار جلدی سے اٹھ کھڑا ہوا۔ جی سر، اس نے شاید اس کی بات سنی ہی نہیں تھی۔ سنو، ہر بار میری آمد پر تمہیں کھڑے ہونے کی ضرورت نہیں، عبدالحق نے زور دے کر کہا، اور خاص طور پر کام کرتے وقت۔ یس سر، ذوالفقار نے کہا اور بیٹھ گیا، مگر انداز ایسا تھا جیسے بھاگ کھڑا ہوگا۔ آپ کچھ کہہ رہے تھے سر، عبدالحق نے اپنی بات دہرائی۔ آج کا کام کل پر چھوڑنا اچھا نہیں لگتا جناب، کام مکمل کر کے ہی جاؤں گا۔ لیکن میں نے تو تمہیں کوئی لمبا کام دیا ہی نہیں، میرا کام تو تم ٹائپ کر کے میری میز پر رکھ چکے ہو، عبدالحق نے حیرت سے کہا۔ وہ اجمل صاحب کے پی اے کے پاس کام زیادہ ہوتا ہے نا سر، تو وہ مجھے دے دیتے ہیں۔ اوہ ٹھیک ہے، عبدالحق باہر نکل آیا۔ باہر نکل کر وہ خاص طور پر اجمل صاحب کے دفتر کی طرف گیا، لیکن وہاں کوئی بھی نہیں تھا۔ ان کچھ دنوں میں عبدالحق نے بہت کچھ دیکھ لیا تھا۔ اگر تمام سرکاری دفاتر کا ماحول ایک سا ہوتا تو پھر یہ خرابی ہر جگہ عام ہوگی۔ اس نے دیکھا تھا کہ یہاں جو شخص اپنے کام کے ساتھ مخلص ہو، اس سے دوسرے لوگ ناجائز فائدہ اٹھانے کی کوشش کرتے ہیں۔ اب یہ ذوالفقار کی مثال سامنے تھی۔ وہ دفتر کا وقت ختم ہونے کے بعد جس شخص کا کام نمٹا رہا تھا، وہ خود بے فکری سے گھر جا چکا تھا۔ اس نے فیصلہ کیا کہ کل اس سلسلے میں کچھ کرے گا۔ اپنے ماتحتوں کو استحصالی سے بچانا اس کی ذمہ داری تھی، ورنہ ایک دن ایسا ہوگا کہ ذوالفقار بھی یہی روش اختیار کرے گا۔ یہ تو اچھے لوگوں کو بگاڑنا ہوا۔ پلٹ کر وہ مسعود صاحب کے دفتر کی طرف آ رہا تھا کہ دوسری طرف سے شمریز آتا دکھائی دیا۔ ارے تم بھی نہیں گئے ابھی تک؟ بابو صاحب کو چھوڑ کے کیسے جاؤں صاحب؟ یہ دوسرا بھی ویسا ہی ہے، اللہ کا شکر ہے، عبدالحق نے دل میں سوچا۔
راستے میں اس نے مسعود صاحب سے اس سلسلے میں بات کی۔ ہاں، وہ دونوں ہی بہت اچھے ہیں، مسعود صاحب نے اس کی بات سن کر کہا۔ میں نے خاص طور پر انہیں تمہارے لیے منتخب کیا تھا۔ یہ کیسی تربیت ہے چچا جان؟ اس نے شکایت کی۔ آپ پہلے مجھے نکمے لوگ دیتے تاکہ میں ان سے نمٹنا سیکھتا۔ مسعود صاحب ہنسے۔ اچھوں کو دیکھنے کے بعد ہی تو بروں کی برائی کو پوری طرح سمجھ سکو گے۔ ویسے نکموں اور حرام خوروں کی تو بھرمار ہے یہاں۔ لوگ سرکاری ملازمت میں اس لیے آتے ہیں کہ عیش کریں۔ ابھی تم نے دیکھا کیا ہے، زیادہ تر لوگ دیر سے آتے ہیں اور وقت سے پہلے گھر چلے جاتے ہیں، تو ان کے خلاف کارروائی کرنی چاہیے۔ یاد رکھو، ماتحت اپنے افسروں کے ہی نقش قدم پر چلتے ہیں، انہی سے سب کچھ سیکھتے ہیں۔ ہاں، کارروائی پر یاد آیا، کل میں تمہیں سروس رولز کی کاپی بھجوا دوں گا، اسے دیکھ لینا، کام آئے گا۔ لیکن چچا جان، میرے کلرک کے ساتھ جو زیادتی ہو رہی ہے اسے روکنا تمہارا کام ہے، میرا نہیں، مسعود صاحب نے بے رخی سے کہا۔ اپنے ماتحتوں کو تو تمہیں ہی پروٹیکٹ کرنا ہوگا۔ ٹھیک ہے چچا جان۔ ارجمند کو امید تھی کہ حمیدہ کے سمجھانے کے بعد نوربانو میں تبدیلی آئے گی، لیکن کئی دن گزر گئے اور کچھ بھی نہیں ہوا۔ ہر روز وہ یہی سوچتی کہ نہ جانے آغا جی نے کیا کھایا ہوگا، کچھ کھایا بھی ہوگا یا نہیں۔ آخر اس نے نوربانو سے بات کر ہی لی۔ آپی، میں سوچتی ہوں دوپہر کا کھانا میں پکا لیا کروں۔ نسیمہ پکا تو لیتی ہے، میں نے ترکیبیں تو لکھ لی ہیں، لیکن پکائے بغیر تو کچھ نہیں آئے گا آپی۔ تو ٹھیک ہے، اس میں پوچھنے کی کیا ضرورت ہے۔ ایک بات اور، آپ اجازت دیں تو آغا جی کو بھی کھانا بھجوا دیا کروں۔ پہلی بار نوربانو کے کان کھڑے ہوئے۔ یہ خیال تمہیں کیوں آیا؟ وہاں کہیں باہر کا کھانا کھاتے ہوں گے، اچھا تو نہیں ہوتا ہوگا، گھر میں پک رہا ہے تو ان کے لیے بھی چلا جائے۔ نوربانو اسے بہت غور سے دیکھ رہی تھی۔ تو یوں کہو کہ تم میرے میاں پر ہاتھ صاف کرنا چاہتی ہو، اس نے کہا۔ جی نہیں آپی، ارجمند نے معصومیت سے کہا۔ اب اتنا برا تو نہیں پکاؤں گی میں کہ کسی پر ہاتھ صاف کرنا کہلائے۔ نوربانو کو بے ساختہ ہنسی آ گئی۔ اس کی کہی ہوئی بات کو ارجمند نے کس معصومیت سے ایک محاورے کے حوالے سے خوشگوار بنا دیا تھا۔ اسے خود پر شرم بھی آئی۔ یہ وہ لڑکی تھی جسے وہ اپنی مرحوم بہن کا مقام دیتی تھی۔ اتنی مدت میں پہلی بار اس کا سفلا پن ابھر کر آیا تھا۔ یہ کوئی اچھی بات نہیں تھی۔ اب بھی تم جانو اور تمہارے آغا جی جانے، اس نے خوش دلی سے کہا۔ میں کیوں بیچ میں پڑوں؟ یوں ارجمند نے عبدالحق کے ساتھ گزارا جانے والا وہ وقت عبدالحق کے ہی نام کر دیا۔ اس نے سوچا، پڑھائی کے لیے ساپہر کا وقت اچھا رہے گا۔ اسے کھانے پکانے کا شوق بھی بہت تھا، پھر کھانا، اور وہ بھی آغا جی کے لیے۔ یہ تو دوہری خوشی تھی۔ پہلے دن اس نے کھانا پکایا تو اسے پھوپھو یاد آ گئی۔ اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ کتنی محنت کرتی تھی پھوپھو، کپڑوں کی سلائی کڑھائی، پھر دونوں وقت کا کھانا پکانا، اور اسے پڑھانے کے لیے بھی وقت نکالتی تھیں۔ آرام کرنے کے لیے وقت ہی کہاں ملتا تھا انہیں۔ اور ایک دن اس نے یہ بات کہی تو بولی، تمہیں نہیں معلوم ارجی کہ ان کاموں میں کیسی راحت ملتی ہے، یہی تو عورت کی زندگی ہے۔ وہ ان سے اصرار کرتی تھی کہ اسے بھی کھانا پکانا سکھائیں تو وہ کہتی تھی، وقت آنے پر سکھاؤں گی، ابھی تم پر کوئی بوجھ نہیں ڈالنا چاہتی، اللہ تمہارا نصیب اچھا کرے، کون جانے کے آنے والے وقت میں تم پر کتنی ذمہ داری ہو۔ پھر بھی وہ ان سے پوچھتی رہتی تھی اور جو وہ بتاتی اسے کاپی میں لکھ لیتی۔ یہ ترکیبیں نوٹ کرنے کی عادت وہیں سے تو پڑی تھی اسے۔ اس کاپی میں پھوپھو کی بتائی ہوئی کتنی ہی ترکیبیں لکھی تھیں۔ سو اب وہ پھوپھو اور آپی دونوں ہی کی ترکیبوں سے استفادہ کر سکتی تھی۔ اس روز کھانا پکاتے ہوئے وہ بھیگی آنکھوں کے ساتھ پھوپھو کو یاد کرتی رہی۔ پھوپھو ہمیشہ کہتی تھی، بھائی آدمی 11 بجے تک کھانا پکا کر فارغ ہو جائے تو پورا دن بچ جاتا ہے۔ اب رات کا کھانا تو ہلکا ہی ہوتا ہے نا، رات کو مراغن کھانے اچھے نہیں لگتے۔ آغا جی کے لیے کھانا بھجوانے کے خیال کو تحریک اسی بات سے ملی تھی۔ وہ سوچتی تھی کہ وہ دن میں تو دفتر میں ہوتے ہیں، باہر کا کھانا کھاتے ہیں، اور رات کو کھانا ہلکا ہوتا ہے۔ یہ اسے آغا جی کے ساتھ زیادتی لگتی تھی۔ اس نے کھانا تیار کیا اور ٹفن میں رکھا۔ ٹفن لے کر وہ باہر آئی۔ گھڑی میں وقت دیکھا تو 11 بجنے والے تھے۔ اس نے نسیمہ کی بیٹی رضیہ سے کہا کہ جا کر یعقوب کو بلا لائے۔ نوربانو ابھی سو کر نہیں اٹھی تھی۔ رات کو مطالعے کے بعد اسے نیند اور گہری آئی تھی۔ ذرا دیر بعد رضیہ نے آ کر اسے بتایا کہ یعقوب آ گیا ہے اور دروازے پر کھڑا ہے۔ وہ اندر کبھی نہیں آتا تھا۔ ارجمند دروازے کی طرف چلی گئی۔ اس نے یعقوب کو ٹفن دیتے ہوئے کہا، یہ کھانا صاحب کو دے کر آنا ہے۔ کہاں بیبی صاحب؟ صاحب کہاں جاتے ہیں ہر روز؟ اپنے آفس۔ تو کھانا بھی وہیں دے کر آنا ہے مسٹر جیکب۔ مسٹر جیکب پکارے جانے پر یعقوب کے دانت نکل پڑے۔ تھینک یو بیبی صاحب۔ یس بیبی صاحب، یہ کہہ کر وہ جانے لگا۔ کچھ خیال آیا تو ارجمند نے اسے پکارا،
सुनो मिस्टर जैकब, याकूब पलट कर आया। जी बेबी साहब, साहब को बोलना कि खाना मेम साहब ने भिजवाया है। लेकिन हम झूठ, अर्जुमंद ने तेज लहजे में उसकी बात काट दी। मिस्टर जैकब, क्या तुम ऑर्डर के खिलाफ काम करता? उसने उसी के अंदाज में कहा, और ये याकूब की कमजोरी थी। नहीं बेबी साहब, जो आपका ऑर्डर। मैं हम्बल सर्वेंट। ठीक है, जाओ। अर्जुमंद अंदर चली गई। ये वो वक्त था जब नूरबानो बेदार हुई। अब्दुल हक ने जुल्फिकार को कमरे में बुलाया और बैठने को कहा। शमरेज को भेजकर अजमल साहब के पीए को बुलाओ। क्या नाम है उसका? आफताब सर। लेकिन आप क्यों बुला रही हैं उन्हें? तुम खुद ही देख लेना। अब तुम खड़े हो जाओ और उसके रुखसत होने तक खड़े ही रहना। अब्दुल हक ने घंटी बजाई। शमरेज अंदर आया तो उसने कहा, शमरेज, अजमल साहब के पीए से कहना कि मैं बुला रहा हूँ। जी सर। शमरेज के जाने के बाद जुल्फिकार अब्दुल हक की हिदायत के मुताबिक खड़ा हो गया। 2 मिनट बाद अजमल का पीए शमरेज के साथ आ गया। सलाम करके वो कुर्सी पर बैठने लगा तो अब्दुल हक ने उसे टोक दिया। मैंने आपको बैठने के लिए नहीं कहा है आफताब। आफताब के चेहरे की रंगत बदल गई। सॉरी सर। आपने मुझे कैसे याद किया सर? मेरा ख्याल है कि आपके ऑफिस में काम बहुत ज्यादा है। शायद जरूरत से ज्यादा बोझ है आप पर। जी सर, कुछ ज्यादा तो है, आफताब ने मोहतात लहजे में कहा। तो मैं अजमल साहब से स्टाफ में इजाफे के सिलसिले में बात करूं? आफताब बौखला गया। इसकी जरूरत नहीं सर, मैं काम चला लेता हूं। लेकिन जिस अंदाज में आप काम चलाते हैं वो मुझे पसंद नहीं। अब्दुल हक ने सख्त लहजे में कहा। मैं समझा नहीं सर। मैंने कल देखा कि जुल्फिकार ऑफिस टाइम के बाद यहाँ बैठा काम कर रहा था और वो काम आपका था। इसके पास काम नहीं था और मेरे पास ज्यादा काम था, इसलिए मैंने इसे दे दिया। क्या आपका ये हक है इस पर? मैं स्टेनो हूं सर, और ये एलडीसी। मैं इससे सीनियर हूं सर। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये मेरा मातहत है, तुम्हारा नहीं। मैंने तो इससे रिक्वेस्ट की थी सर, और ये भी नहीं कहा था कि ऑफिस टाइम के बाद भी काम करता रहे। आफताब का अंदाज मुदाफियाना हो गया। और मैं तुम्हारे दफ्तर की तरफ गया तो वहां कोई भी नहीं था, तुम भी नहीं थे। छुट्टी के वक्त में चला गया था सर। हालांकि तुम्हारा काम बाकी था, जो कि जुल्फिकार ऑफिस टाइम की बात कर रहा था। होना तो ये चाहिए था कि तुम खुद ऑफिस टाइम के बाद रुककर अपना काम निपटाते, या फिर छुट्टी के वक्त अपना नामुकम्मल काम जुल्फिकार से वापस ले जाते। इन फाइलों को मेरे ऑफिस में तो नहीं होना चाहिए ना? अब्दुल हक ने सामने रखी उसके दफ्तर की फाइलों को थपथपाया। यस सर। मैंने इस बार तो जुल्फिकार को माफ कर दिया है, लेकिन अगली बार ऐसा हुआ तो इसे शोकाज नोटिस दे दूंगा। और रही तुम्हारी बात, तो तुम अपनी खुद जानो। काम ज्यादा है तो देर तक बैठकर काम करो, या अजमल साहब से एक असिस्टेंट मांगो। कहो तो मैं उनसे बात करूं? इसकी जरूरत नहीं सर। आइंदा ऐसा ना हो, वरना मैं तुमसे नहीं अजमल साहब से बात करूंगा। अब ये फाइलें ले जाओ यहाँ से। आफताब के जाने के बाद अब्दुल हक ने जुल्फिकार से कहा, हाँ अब बैठ जाओ। कुछ समझ में आया जुल्फिकार? इसकी गलती नहीं थी सर, मैंने खुद इससे कहा था। यही तो मैं तुम्हें समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। ऑफिस का डिसिप्लिन बहुत अहम होता है। वो स्टेनो है और तुम एलडीसी। ये दर्जे और तनख्वाह का फर्क है। तुम उसके मातहत नहीं, तुम उसे नहीं, मुझे जवाबदेह हो। यूं तुम मेरी इजाजत के बगैर किसी और का काम नहीं कर सकते। अगर तुम ऐसा करोगे तो आफताब जैसे लोग तुम्हें बेदर्दी से इस्तेमाल करेंगे। यूं तुम उनकी हरामखोरी में इजाफे का सबब बनोगे। वो ऐश करेंगे और अपना काम तुम पर डाल देंगे और ज्यादा निकम्मे हो जाएंगे। ये तो कौमी नुकसान हुआ ना, और इसके जिम्मेदार तुम होगे। इसके अलावा वो मौका ब मौका तुमको कमतर कहकर दबाएंगे। डिसिप्लिन खराब होगा, तुम एतमाद से महरूम हो जाओगे और वो जरूरत से ज्यादा पुरएतमाद हो जाएंगे। दफ्तरी तौर पर तुम्हें अपने और दूसरों के हुकूक का इल्म होना चाहिए। तुम्हें मालूम होना चाहिए कि वो कौन से मकामात हैं जहां तुम मेरा हुक्म मानने से भी इनकार कर सकते हो। जुल्फिकार हवन्नक हो गया था। बड़ी मुश्किल से उसने कहा, मेरे पास काम नहीं होता सर, तो मैं खुद को मुजरिम समझने लगता हूँ। मुझे लगता है कि मैं हरामखोरी कर रहा हूँ और फिर मुझे निकम्मेपन की आदत हो जाएगी। इस अंदाज में सोचने वाला आदमी कभी हरामखोर नहीं हो सकता। बहरहाल, काम ना होने की शिकायत हो तो मुझसे बात करो। जी सर। तालीम कहाँ तक है तुम्हारी? मैट्रिक किया है सर, जुल्फिकार ने शर्मिंदगी से कहा। तो आगे पढ़ो, किताबें साथ लाओ। दफ्तर में मसरूफियत ना हो तो यहाँ बैठकर पढ़ो। तुम जैसे लोगों को तो आगे जाना चाहिए। अब्दुल हक ने मसूद साहब की भेजी हुई ऑफिस रूल्स की कॉपी उसकी तरफ बढ़ाई। फिलहाल ये दफ्तरी काम है,
बहुत अच्छी तरह इसे पढ़ो, अपनी हैसियत, हुकूक और फराइज को समझो। फिर मैं इसे पढ़ूंगा और बाद में हम इस पर डिस्कस करेंगे। अब जाओ। जुल्फिकार बैरूनी कमरे में चला गया। अब्दुल हक कुछ सोच रहा था। उसने जुल्फिकार को जो मशवरा दिया था उसने खुद उसे भी चौंका दिया था। उसके जहन में एक ख्याल था। उसने सोचा शाम को वो इस पर मसूद साहब से बात करेगा। वो एक फाइल में उलझा हुआ था कि दरवाजे पर दस्तक हुई। शमरेज खान अंदर आया। आपका ड्राइवर आया है साहब। अब्दुल हक परेशान हो गया। खैर तो है? याकूब की ये बेवक्त आमद, उसके दिल की धड़कन कुछ बेरब्त हो गई। भेज दो उसे। शमरेज खान गया और अगले ही लम्हे याकूब अंदर आ गया। खैरियत तो है याकूब? अब्दुल हक ने पुरतशवीश लहजे में पूछा। ऑल राइट सर, लंच फॉर यू। याकूब ने टिफिन उसके सामने रख दिया। अब्दुल हक को हैरत हुई। परेशानी में उसे टिफिन नजर ही नहीं आया था जो कि याकूब के हाथ में था, और वो हैरत दूर हुई तो वो इस बात पर हैरान हुआ कि उसके लिए खाना आया है घर से। मगर वो खुशगवार हैरत थी। किसने भेजा है? उसने याकूब से पूछा। मेम साहब ने सर। ठीक है, तुम जाओ। अब्दुल हक काम में मसरूफ हो गया। 1 बजने में 5 मिनट पर उसने मसूद साहब से इंटरकॉम पर राब्ता किया। आज मेरे घर से भी खाना आ गया है सर। मुबारक हो। तो क्या आप खाना अपने ऑफिस में ही खाओगे? नहीं सर, मैं तो ये बताना चाहता था कि अब खाना ज्यादा हो जाएगा। ये कोई मसला नहीं। तुम्हारे आने से पहले मैं अपने खाने में से अपने स्टाफ को देता था। आज फिर उनका भला हो जाएगा और ऐसे ही तुम अपने स्टाफ का भला कर दो। राइट सर, बस तो मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ, मसूद साहब ने कहा और राब्ता मुनक़ता कर दिया। अब्दुल हक ने शमरेज को बुलाकर टिफिन उसकी तरफ बढ़ाया। 2 रोटियां और थोड़ा सा सालन मेरे लिए निकाल दो, बाकी तुम्हारे और जुल्फिकार के लिए है। शमरेज खान ने बड़ी शुक्रगुजारी से उसे देखा। वो अब्दुल हक के लिए बहुत बड़ी खुशी थी। नूरबानो ने उसके लिए एहतमाम किया, खाना पकाया और भेजा। उसने कभी कहा तो नहीं था, लेकिन उसे ये ख्याल जरूर सताता था कि नूरबानो को उसकी परवाह नहीं है। और जब मसूद साहब ने खाने की तारीफ की तो उसकी खुशी 2 चंद हो गई। ये बात तो मानने वाली है भाई कि नूर बेटी के हाथ में जायका है, मसूद साहब ने कहा। और सच ये है कि आज तुम्हारे लिए घर से खाना आया है तो मुझे बहुत ज्यादा खुशी हुई है। जानते हो क्यों? इसलिए कि इससे आपके और मेरे स्टाफ का भला होगा। नहीं, दरअसल मुझे मलाल होता था कि नूर बेटी ने तुम्हारे नए मामूलात के साथ मुताबिकत नहीं पैदा की। मुझे लगता था कि वो अपने ही मामूलात में गुम है, जबकि ऐसा होना नहीं चाहिए। मियाँ बीवी को एक दूसरे का ख्याल रखना होता है, खुद को एक दूसरे की जरूरियात के मुताबिक ढालना होता है। लेकिन मुझे ये ख्याल नहीं आया कि बड़ी तब्दीलियों में वक्त लगता है। नूर बेटी ने मेरा दिल खुश कर दिया। वो अब्दुल हक के लिए एक और खुशी थी। उसे नूरबानो पर फख्र का एहसास हुआ। उसे ये ख्याल भी आया कि दूसरे भी इन छोटी छोटी बातों पर गौर करते हैं और इनसे नताइज भी अख्ज़ करते हैं। नूरबानो ने उसकी और अपनी इज्जत रख ली थी। उस रात जब वो सोने के लिए लेटे तो अब्दुल हक ने नूरबानो का हाथ थामकर बड़ी मोहब्बत से कहा, मैं तुम्हारा शुक्रगुजार हूँ नूरबानो। अरे ऐसा क्या कर दिया मैंने? बास काम करने वालों को छोटे और गैर अहम लगते हैं, लेकिन जिनके लिए किए जाएं उनके नज़दीक बड़े और अहम होते हैं। क्यों पहेलियां बुझवा रहे हैं? तुमने जो आज खाना भिजवाया मैं उसकी बात कर रहा हूँ। वो ख्वाबगाह का अंधेरा था जिसने पर्दा रख लिया, वरना नूरबानो की हैरत छुपने वाली नहीं थी। ताहम उसने बड़ी तेजी से खुद पर काबू पा लिया। ओह, इसमें क्या खास बात है? उसने इकरार न इनकार वाले अंदाज में कहा। मेरे लिए इसकी अहमियत है, ये तुम नहीं समझोगी। नूरबानो के अंदर अपने लिए मलामत उभरी। वो वाकई इस बात की अहमियत नहीं समझती थी, लेकिन जब शोहर के लिए एक बात की अहमियत हो तो फिर उसे अहम ही समझना चाहिए। ये बात तो उसकी समझ में आ रही थी। उसने सोचा अब कोशिश करेगी कि हर रोज अब्दुल हक को खाना दफ्तर भिजवाए। ये बताएं कैसा लगा आपको? बहुत अच्छा, जैसा तुम हमेशा पकाती हो उससे बहुत अच्छा। यूं समझ लो इतना अच्छा तुमने पहले कभी नहीं पकाया। वाह कमाल है, नूरबानो ने कहा। इसकी कोई वजह भी होगी, आपका क्या ख्याल है? नूरबानो ने कहा, खाना मोहब्बत से पकाया जाए तो उसका जायका बहुत बढ़ जाता है। हाँ ये तो है, नूरबानो ने दिल में सोचा। बिलाशुबा अर्जी हर काम बड़ी मोहब्बत से करती है। और उसने अब्दुल हक से कहा, मुझे खुशी है कि आपको इससे खुशी मिली। अब्दुल हक ने हाथ बढ़ाकर बड़ी नरमी से उसे छुआ। वो मोहब्बत और खुशी को कई गुना बढ़ाकर वापस देने वाला आदमी था। फिर जब अब्दुल हक सो गया तो नूरबानो को इस पर सोचने का मौका मिला। इस मामले ने उस पर सोचों के कई दरवाजे खोल दिए थे। नींद उसकी आंखों से कोसों दूर थी। सो वो अंधेरे में लेटकर सुकून से सोच सकती थी।
حمیدہ نے یہ بات اسے سمجھائی تھی کہ محبت اور ازدواجی زندگی دونوں میں خیال رکھنے کی کتنی اہمیت ہوتی ہے۔ اس نے اسی بات کی تلقین کی تھی، لیکن اس نے اسے نظر انداز کر دیا تھا، مگر اب اس کی سچائی اور اہمیت اس پر روشن ہو گئی تھی۔ اب یہ تو اس کی خوش قسمتی تھی کہ ارجمند کو کھانا پکانے کا شوق ہو گیا، اور شاید اعتماد کی کمی کی وجہ سے اس نے رات کا کھانا پکانے کے بجائے دن کا انتخاب کیا، اور قدرتی بات ہے کہ اسے عبدالحق کو کھانا بھیجنے کا خیال آیا۔ اب سوال یہ تھا کہ عبدالحق نے یہ کیوں سمجھا کہ کھانا اس نے ہی بھیجا ہے؟ اس کے کئی ممکنہ جواب تھے۔ پہلا یہ کہ اس نے خود ہی یہ فرض کر لیا ہوگا، اسے تو یہ معلوم بھی نہیں ہوگا کہ ارجمند کو کھانا پکانا آتا ہے۔ دوسری بات یہ کہ عبدالحق نے یعقوب سے پوچھا ہوگا، اور ارجمند نے یعقوب کو کھانا نسیمہ کے ہاتھ بھجوایا ہوگا، تو یعقوب نے اپنے طور پر یہ فرض کر لیا ہوگا کہ کھانا میم صاحب نے بھجوایا ہے، اور یہ بھی ممکن تھا کہ یہ بات نسیمہ نے اس سے کہی ہو، اور یہ بھی ممکن ہے کہ خود ارجمند نے ہی اس کا نام استعمال کیا ہو۔ اب اس وقت تو یہ معاملہ صاف نہیں ہو سکتا تھا، یہ چھان بین تو کل ہی ہو سکتی تھی۔ اس نے کروٹ بدلی اور آخری بات پر غور کرنے لگی۔ ارجمند نے اس کا نام استعمال کیا تو کیوں؟ اس کا جواب بہت آسان تھا۔ ابھی ارجمند کو اپنی صلاحیت پر اعتماد نہیں تھا۔ اس نے سوچا ہوگا کہ اس کا نام استعمال کرے تاکہ کھانے میں کوئی کمی یا خرابی ہو، تو عبدالحق اس کی محبت کی وجہ سے خاموشی سے برداشت کر لے۔ ایک لمحے کو اسے برا لگا، یہ تو بہت بری بات ہے کہ ارجمند اسے اس طرح استعمال کرے، لیکن اگلے ہی لمحے اس کی ناگواری دور ہو گئی۔ اس سے اسے اندازہ ہوا کہ وہ ارجمند سے کیسی محبت کرتی ہے، ورنہ یہ حرکت تو وہ کسی کی بھی برداشت نہ کرتی۔ ارجمند بچی ہی تو ہے، اس نے سوچا۔ بچے ڈانٹ سے ڈریں تو اس بڑے ہی کو تو آگے کرتے ہیں جو ان سے محبت کرتے ہوں اور جن سے وہ محبت کرتے ہوں۔ ایک لمحے کو اسے یہ خیال بھی آیا کہ یہ ارجمند کا ایثار بھی تو ہو سکتا ہے، لیکن اس نے اس خیال کو فوراً ہی ذہن سے جھٹک دیا۔ وہ سونے کی ناکام کوشش کرتی رہی۔ اس نے سوچا کہ صبح وہ جلدی اٹھے گی اور وہ سب کچھ کرے گی جس کی حمیدہ نے نصیحت کی تھی، لیکن نیند نہیں آ رہی تھی۔ ہر گزرتے لمحے کے ساتھ وہ صبح اٹھنے کے خیال سے مایوس ہوتی جا رہی تھی، اور جب اسے یقین ہو گیا کہ وہ صبح سویرے نہیں اٹھ سکے گی تو اس نے دل میں سوچا کہ عبدالحق کی محبت ان سب باتوں سے بلند اور بے غرض ہے، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، لیکن سونے سے پہلے کی عبدالحق کی محبت اور اس کی گرم جوشی اس بات کی تردید کر رہی تھی۔ بہرحال اس سے سویا نہیں گیا تو وہ اٹھی اور دبے پاؤں اسٹڈی کی طرف چل دی۔ صبح وہ اپنے معمول سے بھی دیر سے اٹھی، اس لیے کہ وہ رات کو اور دیر سے سوئی تھی۔ غسل خانے میں نہاتے ہوئے وہ سوچتی رہی کہ کھانے والے معاملے کی تفتیش کس طرح کرے۔ پہلے نسیمہ سے پوچھے، لیکن ممکن ہے کہ نسیمہ کو اس بات کا علم نہ ہو۔ یعقوب سے پوچھا جائے، لیکن پھر اس کی سمجھ میں بات آ گئی، نوکروں کو اس معاملے میں ملوث کرنا ٹھیک نہیں۔ جب ارجمند سے حقیقت معلوم ہو سکتی ہے تو نوکروں کو منہ لگانے کی کیا ضرورت ہے؟ اور جب اس نے ارجمند سے پوچھا تو اسے خوشی ہوئی کہ اس کا فیصلہ درست تھا۔ وہ ناشتہ کر رہی تھی اور ارجمند اس کے سامنے بیٹھی تھی۔ ارجی، تم نے اپنے آغا جی کو کھانا بھجوایا تھا؟ اس نے ارجمند سے پوچھا۔ جی آپی، نسیمہ کے ہاتھ بھجوایا ہوگا، اس نے بے حد سرسری انداز میں استفسار کیا۔ ارجمند نے حیرت سے اسے دیکھا۔ نہیں آپی، یہ کام تو یعقوب ہی کر سکتا ہے نا۔ تم میرا مطلب نہیں سمجھی، میرا مطلب تھا کہ یعقوب کے پاس تم نے نسیمہ کو بھیجا ہوگا ٹفن دے کر۔ نہیں آپی، میں نے خود ٹفن دیا تھا اسے۔ اور تم نے کچھ کہا بھی تھا اس سے؟ جی، میں نے کہا تھا کہ صاحب پوچھیں تو کہنا کہ کھانا میم صاحب نے بھجوایا ہے۔ نوربانو اب اسے بہت غور سے دیکھ رہی تھی۔ یعنی میں نے؟ جی آپی، اور ایسا کیوں کیا تم نے، جبکہ کھانا تم ہی نے پکایا اور تم ہی نے بھیجا؟ آپ کا نام آئے گا تو آغا جی کو اتنی خوشی ہوگی کہ اور کسی طرح ہو ہی نہیں سکتی۔ ارجمند نے بلا جھجک جواب دیا۔ جواب بے ساختہ تھا اور اس میں بناوٹ نہیں تھی، لیکن نوربانو کی تسلی نہیں ہوئی۔ لیکن ارجی، انہیں کھانا اچھا نہیں لگا تو بری بھی تو میں ہی بنوں گی، یہ نہیں سوچا تم نے؟ ارجمند کا چہرہ فک ہو گیا۔ اللہ، یہ تو میں نے سوچا ہی نہیں تھا آپی، یہ کہہ کر وہ سوچنے لگی، پر کسی خیال سے اس کی آنکھیں چمک اٹھیں۔ ایک ترکیب ہے آپی، جب کبھی ایسا ہو تو آپ کہہ دیجئے گا کہ آج کھانا ارجمند نے پکایا تھا، بہت ضد کر رہی تھی، ٹھیک ہے نا آپی؟ مگر تمہیں مجھے بتانا تو چاہیے تھا، اگر رات کو وہ پوچھ لیتے تو؟ معاف کر دیں آپی، اس بات کا بھی مجھے خیال نہیں آیا تھا۔ خیر، اب ایسا ہی کریں گے۔ نوربانو کے لیے وہ مقام حیرت تھا، کوئی کسی کے لیے بے غرضی سے ایسا بھی کر سکتا ہے؟ نہیں، کوئی نہ کوئی غرض تو ہوگی ہی۔ اس نے خود کو ارجمند کی جگہ رکھ کر سوچا۔ سچی بات یہ تھی کہ وہ کبھی ایسا نہیں کرتی۔
اپنی اچھی کارکردگی کون کسی دوسرے کے نام کرتا ہے؟ ہر شخص دوسرے پر خود کو قیاس کرتا ہے۔ نور بانو کے ساتھ بھی یہی مسئلہ تھا۔ بدقسمتی سے اس کی دونوں بہنیں بہت خوبصورت تھیں۔ ایسا نہ ہوتا تو وہ خود کو کم از کم قبول صورت تو ضرور سمجھتی، لیکن بہنوں کی خوبصورتی ہر پل اسے یاد دلاتی رہتی تھی کہ وہ بدصورت ہے۔ اس کا بچپن احساس کمتری کے تکلیف دہ جھولے میں گزرا۔ نہ وہ کبھی اونچی پینگ لے سکی، نہ محبت کرنا سیکھ سکی، بلکہ وہ تو ان فطری محبتوں سے بھی محروم ہو گئی جو اسے حاصل تھیں۔ بہنیں بھی اس کی حریف بن گئیں۔ اسے صرف اپنی بقا کی، خود کو منوانے کی فکر تھی۔ اس چیز نے اس کے وجود کو تلخی سے بھر دیا۔ یہی وجہ تھی کہ اب جب کہ محبت، اور وہ عبدالحق جیسے مرد کی محبت سمیت اسے دنیا کی ہر نعمت حاصل تھی، تو ارجمند کو دیکھ کر اسے اپنی گلنار کی محبت یاد آئی جو تشنہ ہی رہ گئی تھی۔ خوش قسمتی سے اسے ارجمند کے ذریعے ماضی کا وہ قرض ادا کرنے کا موقع مل گیا تھا۔ اب اس وقت وہ یہ سوچ رہی تھی کہ کیا وہ ارجمند سے خالص اور سچی محبت کرتی ہے؟ بہت سوچنے پر اسے معلوم ہو گیا کہ اس کا جواب اسبات میں ہے، لیکن ابھی تک وہ اپنے اندر کے چھوٹے پن کو دور نہیں کر پائی ہے۔ اسے یاد تھا کہ رات عبدالحق نے بھجوائے ہوئے کھانے پر تبصرہ کرتے ہوئے کہا تھا کہ اتنا اچھا کھانا اس نے پہلے کبھی نہیں پکایا تھا، اور وہ جانتی تھی کہ وہ ارجمند نے پکایا تھا۔ تو کیا ارجمند اس سے اچھا کھانا پکانے لگی ہے؟ یہ بات اس نے رات کو بھی سوچی تھی، مگر اس کا خیال تھا کہ خلاف توقع دفتر کھانا بھیجے جانے پر جو عبدالحق کو خوشی ہوئی، اس کے زیر اثر اسے کھانا زیادہ ہی اچھا لگا ہوگا۔ مگر وہ کھانا خود اس نے بھی تو کھایا تھا، اور اب اسے احساس ہو رہا تھا کہ اس کی رات کی طویل خود پسندی کی وجہ سے تھی، ورنہ ارجمند نے سچ مچ اس سے بہتر پکایا تھا۔ پھر اسے خیال آیا کہ ارجمند نے پہلے اس سے اجازت لی تھی، اور اس اجازت کے تحت وہ کھانا اپنے نام سے بھی بھجوا سکتی تھی، لیکن اس نے ایسا نہیں کیا، اور اس نے اس کی تعویل ارجمند میں خود اعتمادی کی کمی کی دی۔ اس نے یہ نہیں سمجھا کہ یہ ارجمند نے اس کی محبت کی وجہ سے کیا ہوگا، لیکن اب جو ارجمند نے یہ تجویز کیا کہ عبدالحق کو کھانا برا لگے تو وہ کہہ دے کہ ارجمند نے پکایا ہے، تو یہ بات روزے روشن کی طرح آیا ہو گئی کہ ارجمند کا عمل صرف اور صرف خلوص اور محبت پر مبنی ہے۔ تو اس وقت جہاں ارجمند کے خلوص اور محبت کی سچائی واضح ہو گئی، ویسے ہی یہ بات بھی اس کی سمجھ میں آ گئی کہ ارجمند سے اس کی محبت میں ابھی کھوٹ ہے، بلکہ یہ کہ ابھی وہ اپنے اندر کے زہر سے پوری طرح چھٹکارا نہیں پا سکی ہے۔ دوسروں کے محرکات کے بارے میں وہ اب بھی تنگ نظر اور بدگمانی سے کام لیتی ہے۔ مثبت بات یہ تھی کہ اسے ارجمند کا اتنا اچھا کھانا پکانا اچھا لگا تھا۔ عبدالحق نے کھانے کی جو تعریف کی اسے تو نہیں معلوم تھا، لیکن وہ تو جانتی تھی کہ در حقیقت وہ ارجمند کی تعریف کر رہا تھا۔ ارجمند کی جگہ کسی اور کا معاملہ ہوتا تو وہ برداشت ہی نہیں کر سکتی تھی، یہاں تو اسے الٹا اچھا لگا۔ مطلب یہ کہ وہ ارجمند سے سچ مچ گلنار جیسی محبت کرتی ہے، لیکن ابھی اس میں وسیع نظری اور کشادہ دلی کی کمی ہے۔ اس میں بھی اس نے اپنی توجہ کا مرکز اپنی ذات کو بنا رکھا ہے، جبکہ اب یہ بات اس کی سمجھ میں آ چکی ہے کہ محبت لینے کا نہیں دینے کا نام ہے۔ اس تعریف کی کسوٹی پر اگر وہ خود کو پرکھے تو اب تک اس نے کسی سے بھی محبت نہیں کی ہے۔ اس نے فیصلہ کیا کہ اب وہ خود کو بدلے گی، محبت کرنا سیکھے گی۔ وہ اٹھی اور اس نے ارجمند کو لپٹا لیا۔ تم بہت اچھی ہو میری بہن، مجھے تم سے بہت کچھ سیکھنا ہے۔ کیسی باتیں کر رہی ہیں آپ ہی؟ ارجمند حیران تھی۔ ٹھیک کہہ رہی ہوں ارجی۔ ارجمند کے لیے وہ بہت کچھ سوچنے کا مقام تھا۔ وہ ماں باپ کی اکلوتی اولاد تھی، نہ کوئی بہن نہ بھائی۔ اسے ان محبتوں کا تجربہ نہیں تھا، لیکن وہ محبت سے بے خبر بھی نہیں تھی۔ ماں باپ، دادا دادی اور چاچا سب اسے محبوب تھے۔ آج بھی اسے ان کو کھونے کا غم تھا، اور ان سب کے جانے کے بعد اس کے پاس پھپھو کے سوا کچھ بھی نہیں رہا تھا۔ تمام کھوئی ہوئی محبتیں یکجا ہو کر پھپھو کے نام ہو گئی تھیں۔ پھر اس نے عبدالحق کو دیکھا اور اسے اس سے محبت ہو گئی، حالانکہ اس وقت وہ محبت کو سمجھتی بھی نہیں تھی۔ پھر اسے احساس ہوا کہ وہ محبت تو اللہ نے اس کے دل میں ڈالی ہے۔ وہ مختلف محبت تھی، یقین دینے والی محبت۔ اس کے بعد اس نے محبت کے اور روپ دیکھے۔ اچھو میاں جنہیں وہ نانا کہتی تھی، اور عارف جسے وہ پھپھا کہتی تھی۔ یوں کہو کہ اسے کم عمری میں ہی محبت کے تنوع سے متعارف کرا دیا گیا تھا۔ اب اس وقت نور بانو نے اسے گلے لگایا تو اسے احساس ہوا کہ بہن کی محبت کیسی ہوتی ہے۔ وہ جانتی تھی، دیکھ چکی تھی کہ نور بانو کتنی سخت ہے، لیکن اس کے لیے وہ پھولوں سے زیادہ نرم تھی، صرف اس لیے کہ اسے دیکھ کر اسے اپنی مرحوم بہن کا خیال آتا تھا۔ اس میں اس کی مرحوم بہن کی شباہت تھی، تو جس بہن سے مشابہ لڑکی کے لیے وہ ایسی نرم ہو گئی، اس بہن سے وہ کتنی محبت کرتی ہوگی۔ اور اس کے ساتھ ہی ارجمند کو خود پر شرمندگی ہونے لگی۔
نوربانو کی اتنی خالص محبت کے بعد وہ آغا جی سے محبت کیسے کر سکتی ہے؟ اگر آپ ہی کو پتہ چل جائے تو انہیں کیسا صدمہ ہوگا۔ لیکن جب اس نے آغا جی کو دیکھا تھا تو اسے تو آپ ہی کے وجود کا علم تک نہیں تھا، اور آغا جی سے اس نے ارادے سے محبت کب کی تھی؟ وہ تو ایسا تھا کہ جیسے اس کے وجود میں ان کی محبت کا بیج پہلے سے پڑا ہو، جسے ان کی دید نے نمو دے دی۔ وہ محبت تو اسے اللہ میاں نے دی تھی، ورنہ وہ تو اس وقت محبت کو جانتی سمجھتی بھی نہیں تھی۔ یہ ارجمند کا واحد دفاع تھا، لیکن اب وہ جانتی تھی کہ وہ دفاع اس کے لیے ناکافی ہے۔ بے شک اللہ نے اسے محبت دی، لیکن اسے محترم سمجھنا، محترم بنانا تو اس کی ذمہ داری ہے۔ اس محبت کے آداب مختلف ہیں اور وہ اسے سیکھنے ہوں گے۔ محبت کرنے والی آپ ہی کے شوہر سے محبت کرنے کا اسے کوئی حق نہیں، مگر وہ محبت اسے اللہ نے دی ہے اور وہی اسے یہاں لایا ہے اور اسے ان سب لوگوں سے ملایا ہے۔ ان میں سے ہر ایک اس کے لیے نعمت ہے، تو اس صورتحال میں اللہ اس سے کیا چاہے گا؟ وہ سوچتی رہی، اس سے جم کر سوچا نہیں جا رہا تھا۔ بہرحال یہ بات اس کی سمجھ میں آ گئی کہ اسے آغا جی کی محبت سے لڑنا ہوگا، اللہ کی دی ہوئی آغا جی کی محبت سے۔ یعنی اب وہ کبھی ان کے بارے میں محبت سے نہیں سوچ سکتی، اسے ان کے بارے میں تصور کرنے کا بھی حق نہیں۔ وہ اس کے خیالوں میں بھی آئیں تو اسے ان کو جھٹکنا ہوگا، بلکہ اصولاً تو اسے ان کی محبت دل سے نکالنے کی مسلسل کوشش کرنا ہوگی، اور یہ کتنا مشکل ہے۔ ایک تو ہوتا ہے اپنی خواہش کو مارنا، مگر یہاں تو اس کے برعکس عمل کرنے کی کوشش کرنا ہے۔ وہ تو ہر وقت آغا جی کے بارے میں سوچنا چاہتی ہے، آنکھیں بند کر کے تصور میں انہیں دیکھنا چاہتی ہے۔ ایسے ہی بے اختیار سوچوں کو جھٹکنا، تصور میں از خود سمجھنے والی محفل کو درہم برہم کرنا کتنا مشکل ہے۔ لیکن یہ بات اس کی سمجھ میں آ گئی کہ چاہے وہ اس کوشش میں ہارے، لیکن یہ کوشش مسلسل کرتے رہنا اس پر لازم ہے۔ یہ اس کی آزمائش ہے اللہ کی طرف سے، اور وہی اس کی مدد بھی کرے گا، اور انشاءاللہ اس کوشش کا انعام بھی بڑا ہوگا۔ انعام کا خیال آتے ہی اس نے سوچا، آغا جی سے بڑا انعام اور کیا ہوگا، اور اس کے دل نے فوراً ہی اسے ٹوک دیا۔ پھر وہی آغا جی کی بات، وہ تو جو اللہ کی مرضی ہے وہ ہوگا، اور جب وہ چاہے گا تب ہوگا، لیکن مجھے تو اللہ کی دی ہوئی اس محبت سے لڑنا ہے۔ اس رات اس نے نماز کے بعد اللہ سے مدد کے لیے بہت دیر تک دعا کی۔